بھی ہیں اور جن کا ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، وائس چانسلر رہے ہیں کراچی کے، ضیاء الدین یونیورسٹی کے. ہمارے لیے بہت ان کا ہونا بلیسنگ ہے ہم لوگوں کے لیے. اور اب میں آپ سے درخواست کروں گی کہ اپنا خوبصورت کلام اور کچھ شہناز نور کے لیے گفتگو. زیادہ صاحب. حاضرین گرامی، یہ بہت اہم یادگاری جلسہ ہے. یہ صرف مشاعرہ نہیں ہے، اس میں ایک بہت بھرپور جائزہ ہم نے شہناز نور کی شخصیت اور اس کا فن جو ہمارے درمیان رہا، ہمارے عہد کا بڑا حصہ ہے، اس پہ گفتگو ہوئی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ آرٹس کونسل نے اس میں اس طریقے سے سب کو جمع کیا ہے، بہت بڑی بات ہے. تو اسے ایک دوسری شکل میں ایک مذاکرے کے طور پہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جس میں ہم شہناز نور اور ہمارا عہد اس حوالے سے اس پہ کچھ گفتگو بھی کریں اور اسے ریکارڈ بھی کریں، اور اگر شائع ہو سکتا ہے تو اسے شائع بھی کریں. شہناز نور سے ظاہر ہے کہ تعلق بہت طویل دورانیے کا ہے، مگر جو بات میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہ بہت کم شخصیات ایسی ہیں ملیں، میں نے تو کافی زمانہ دیکھ لیا، کہ جو تعلق خاطر اور تعلق خاطر کے احترام میں انتہائی درجوں میں پہنچ سکتے ہوں. جس سے اس کا تعلق بحال تھا اس نے بحال رکھا، اور جو نرم گرم زمانے کے آتے رہے اس میں اس کو استحکام بخشا. اور آج یہ دیکھیے کہ کتنے لوگوں نے بات کی ہے، اور بات سے بات اگر نکلے گی تو شہناز نور اور اس کی شخصیت، اس کا فن، ساری چیزیں ہمارے لیے ایک روشن واقعی مشعل کی طرح جلتی ہوئی اور جگمگاتی ہوئی آپ کے سامنے آ جائیں گی. کس بات، یعنی ذاتی بہت ساری باتیں آپ اسے بھول تھوڑی سکتے ہیں کہ سلیم جعفری نے دبئی میں جب وہ ایک بہت میرے لیے ایک پروگرام کر رہا تھا مجلہ، جشن پیرزادہ اس میں قاسم 110 خطوط انہوں نے لکھے مختلف لوگوں کو کہ وہ اپنی آراء دیں. ان خطوط میں سب سے پہلی رائے، سب سے پہلی اور فوری جو اس نے شہناز. لکھی بھیجی محبت میں، تو وہ شہناز نور تھی. شہناز نور کی. ایسا کہاں ہوتا؟ مدتیں لگ جاتی ہیں، پھر لوگ متوجہ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے وقت اور اپنے زمانے میں، اور بہت ہی ایک مثالی کردار شہناز کا رہا ہے، اور اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی. اب اگر اس کی شاعری کی طرف آئیں، کم کہا گیا آج کے اس میں. اس کی شاعری کا ایک منظر نامہ ہے، اور اس منظر نامے میں ملال اور ہجر، یہ دو اپنی چہرہ رمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مگر خواتین و حضرات، اس میں ذرا سا غور اور فکر کی ضرورت ہے. ملال اور ہجر یہ ایسے جذبات ہیں کہ جو اندر اور ہر شخص اسے محسوس کر سکتا ہے اور محسوس کرتا ہے. مگر دیکھیے فرق یہ ہے کہ ہجر جس طریقے سے آتا ہے، بہت یہاں بڑے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہجر زدہ فکر اور ہجر زدہ اظہار وہ اشعار میں ڈھلتا ہے. مگر شہناز کا ہجر زدہ نہیں تھا، وہ تھا ہجر یافتہ. اس نقطے کو اگر آپ سمجھیں تو سمجھیں. ہجر یافتہ، اس کے ہاں جو ملال کی ایک لہر ہے، اس نے اس کے کلام کو ایک ایسا رخ عطا کیا ہے. یہ ملال کی لہر اس طریقے سے نہیں ہوتی، یہ بھی ملال یافتہ ہے، یہ اسے انعام ہوا ہے.
آپ سمجھیے اسے، یہ اس طریقے سے ہاتھ نہیں انعام ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں تھیں. شاید کوئی ایسا وقت ہو تو اس پہ میں ظاہر ہے کچھ لکھوں گا بھی شہناز کے لیے. تو اس وقت تو یہ مشاعرہ ہو رہا ہے، اور تو اس میں میں ایک وہ غزل، اپنی غزل کے وہ اشعار سنا رہا ہوں، یا وہ حصہ ہے کہ جو شہناز کو پسند تھا، اور نجی محفلوں میں بیٹھتے تھے تو وہ یاد دلا کے وہ غزل سن لیتی تھی. میں نے عرض کیا کہ کھلنے لگے ماہ و سال، کون سا موسم ہے یہ؟ کھلنے لگے ماہ و سال، کیا کہنے کون سا موسم ہے یہ؟ جی نہیں رہتا بحال، کون سا موسم ہے یہ؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کھلنے لگے ماہ و سال، کون سا موسم ہے یہ؟ جی نہیں رہتا بحال، کون سا موسم ہے یہ؟ ہجر کی باد سموم رکنے لگی تو چلی، ہجر کی باد سموم رکنے لگی تو چلی، ہجر کی باد شمال، کون سا موسم کون سا موسم ہے یہ؟ ہجر کی باد سموم رکنے لگی تو چلی، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہجر کی باد شمال، کون سا موسم ہے یہ؟ اس کی رفاقت کے ساتھ بڑھتا ہی جاتا ہے کیوں؟ اس کی رفاقت کے ساتھ بڑھتا ہی جاتا ہے کیوں؟ یہ میرے جی کا ملال، کون سا موسم ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اس کی کہنے پہ رفاقت زیادہ کے صاحب، ساتھ کیا کہنے، بڑھتا ہی جاتا ہے کیوں؟ کیا کہنے پہ زیادہ صاحب. یہ میرے جی کا ملال، کون سا موسم ہے؟ آپ کے موسم ہیں اور میری رتیں اور ہیں، آپ کے موسم ہیں اور میری رتیں اور ہیں، کیجئے خود سے سوال، کون سا موسم ہے یہ؟ کیجئے خود سے سوال، کون سا موسم ہے یہ؟ کھلنے لگے ماہ و سال، کون سا موسم ہے یہ؟ جی نہیں رہتا بحال، کون سا موسم ہے یہ؟ بہت شکریہ. پھر ہم ملیں گے تو شہناز کے لیے اور بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں ممکنہ. اور آرٹس کونسل سے میں نے یہ درخواست کی تھی، بھائی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے بہت جلسے ہوتے ہیں، بڑی فعال ہے آرٹس کونسل، ادبی جلسے چھوٹے بڑے مختلف جگہ. ادبی جلسے جب بھی ہوں اس میں ہم یہ کر لیں کہ بھائی دیکھیے عنوان تو یہ ہے، آج فلاں موضوع پہ یا فلاں شاعر کے لیے یا فلاں کتاب پہ بات ہو رہی ہے، تو اس میں ہم اپنے کسی کو یاد کر لیں کہ ہمارے دور میں ہمارے ایک یہ شاعر تھے، تو ہم ان کے لیے 10 منٹ کی بات کر لیں، ان کے کچھ اشعار، اس کی کچھ تذکرہ، تو یہ ایک بہت اچھا سلسلہ ہو سکتا ہے آپ کا. چلیے اللہ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے، اور ہم اسی طریقے سے آرٹس کونسل کے ساتھ شامل ہوتے رہیں ان کے ہر پروگرام میں. اور شہناز کے لیے تو پھر بھی ہم جمع ہوں گے انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ. میں بہت مشکور ہوں پیرزادہ صاحب نے اتنی خوبصورت گفتگو کی شہناز کے حوالے سے، اور اپنا خوبصورت کلام بھی